دیکھیے اس میں عدالت میں بنیادی طور پر جو فیصلہ ہے اس کے استدلال آپ اگر دیکھیں تو وہ کس بنیاد وہ کون سا ہوگا. اگر ہم وہ استدلال دیکھیں کہ صرف دستور کو ذہن میں رکھیں, دستور کا آرٹیکل 17 ذہن میں رکھیں, دستور کی مجموعی اسکیم ذہن میں رکھیں, تو پھر تو فیصلہ بالکل سادہ ہے. وہ یہ ہے کہ جناب سیٹیں اٹھائیں اور سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کو دے دیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ شاید اس وہاں پہ واپس جائیں, کیونکہ کئی ساری ٹیکنیکل غلطیاں بہت سائڈ سے ہوئی ہیں, یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہوئی ہیں, الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ہوئی ہیں, اور کچھ عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر بھی کچھ سوالات ہیں. تو آپ اس صورتحال کو واپس لے جائیں کہ جہاں پہ پہلے دن اسمبلی کنوین ہو رہی ہے اور اس کے بعد 3 دن کہ 3 دن کے اندر جو تحریک انصاف کے جو آزاد لوگ تھے وہ تحریک انصاف کو جوائن کر لیں یا وہ بن جائیں سنی اتحاد کونسل, یہ اختیار. ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسرا ہے کہ اس کو آپ اب یہاں سے ہو جائے گا کمپرومائزڈ فیصلہ. وہ یہ ہے کہ آپ دستور کو بھی دھیان میں رکھیں, کیونکہ دستور میں سارے قانون کی بنیاد ووٹ ہے جی, اور ووٹوں کی بنیاد پہ دیگر چیزیں ہونی ہیں. تو اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں اور پھر اپنی ٹیکنیکل چیزوں کو بھی کہیں ایڈجسٹ کرنا چاہیں تو پھر صورتحال یہ بنے گی کہ اچھا یہ جو نشستیں ہیں یہ کسی کو نہیں جانی چاہیے, خالی رہیں. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, خالی رہیں نشستیں, باقی کام چلتا ہے. تیسری سچویشن, اور تیسری سچویشن یہ ہے کہ جناب سیٹیں جیسے ہیں یعنی پی ایم ایل این اور دیگر جماعتوں کے پاس, تو ساروں کے ان کے پاس ہی رہیں. یہ ہے تیسری سچویشن. اور پہلی سچویشن عین انصاف ہوگی. ٹھیک ہے. دیکھیے دوسری سچویشن قانون اور انصاف اور دستور کے مطابق فیصلہ ہوگا. تیسری سچویشن کا فائدہ ہی فائدہ ہے, پھر وہ آپ یوں کہیے دوسروں کے لیے. اچھا, یہ جو 1 سال والی کہانی کہہ رہے تھے ابھی اعتزاز احسن صاحب, 1 سال والی کہانی کے الیکشن کمیشن کا ریکارڈ 1 سال تک کی اب رہے گا. دیکھیے اس وقت تک کی پروویژنز جو ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ریکارڈ سارا محفوظ ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. یعنی ان کا تو دعویٰ یہ ہے ہمارے پاس 1970 کا ریکارڈ بھی محفوظ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم قانون میں یہ ترمیم کرنا اور کروانا چاہتے ہیں کہ 1 سال کے اندر ریکارڈ ضائع کر دیا جائے. اچھا, تو جب 1 سال ہوگا, ٹھیک ہے, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ 8 فروری کا الیکشن, چلیے ہم کہتے ہیں کہ 15 فروری کو شاید نوٹیفیکیشن ہوا تھا, تو 15 فروری 2025 کو سارا ریکارڈ رکھیں, آگ لگائیں, اور اس کے بعد تاریخ کے صفحات سے دھاندلی مٹ جائے اور الیکشن کمیشن ایک صاف ستھرا پاکیزہ ادارہ بن کے سامنے آ جائے. اسلام آباد والے جو ٹرائبونل ہیں وہ بھی بحال ہو گئے ہیں, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا ٹرائبونل تبدیلی کا آرڈر معطل کر دیا ہے. اب آپ کو کیا سچویشن لگ رہی ہے, کیا ہوگا؟ دیکھیے ہونا کیا چاہیے, ہونا تو سمپل سی بات ہے کہ ٹریبیونل کو اپنی کارروائی شروع کر دینی چاہیے. جسٹس جہانگیری کیا وہیں سے سٹارٹ کر دیں گے؟ وہیں سے ہی انہیں شروع کرنا ہے نا. انہوں نے یہ تو نہیں کر سکتے فیصلہ 1 دن میں بھی آ سکتا ہے, ایک دن میں. دیکھیے موسٹلی جو کارروائی تھی وہ مکمل ہو چکی تھی. اس میں دونوں کو بولنے کی اجازت ملنی چاہیے, دونوں کی طرف سے جو قانونی نکات اٹھائے جائیں اس پہ فیصلے ہونے چاہیے, اور پھر دونوں کی طرف سے جو گواہیاں, ایویڈنس, شواہد پیش کیے جائیں وہ بھی سب کے سامنے آنے چاہیے. تو اس میں 180 دن جو دیے گئے ہیں وہ دراصل انہی باریکیوں کے لیے دیے گئے ہیں. اب اگر آپ نے پہلے تو یہ طے کرنا ہے کہ فیصلے کی بنیاد کیا ہوگی. میرے خیال میں اگر فیصلے کی بنیاد فارم 45 کو بنا لیا جائے اور فارم 47 کو بنا لیا جائے تو وہ گھنٹوں کا فیصلہ ہے. اور اگر تھوڑا سا چلیے دوسروں نے بھی سنانا ہے, تمام چیزیں پوری کر لیں تو انصاف کے نہیں ٹیکنیکل تقاضوں کو آپ نے غور فرمایا. اب میرا خیال ہے کہ ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹیکنیکلٹیز پہ زیادہ زور دیتی ہے. ٹھیک ہے, وہ قانون, دستور اور انصاف جو ہیں وہ کچھ دیگر چیزیں, اور پھر آج جیسے چیف جسٹس صاحب بار بار کہہ رہے تھے نا, آئین کے مطابق ہم نے آئین کے علاوہ باہر نکلنا. ٹھیک ہے نا, تو یہ کچھ معاملہ تھوڑا سا یہ کچھ ٹیکنیکلٹیز میں زیادہ جا رہا ہے. تو جب سپریم کورٹ ٹیکنیکلٹیز کی تنگنائی میں داخل ہو رہی ہے تو دوسری عدالتوں کو دھیان کرنا چاہیے کہ ان کے کیس سپریم کورٹ میں جانے, تو ٹیکنیکلٹیز کا دھیان پہلے سے خیال رکھ لیں ٹیکنیکلٹیز کا. ٹھیک ہے.